لکھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا ہے، یا نبی اللہ اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں چلوں. کہا میاں میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا کہ نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کے سفر میں تھوڑی سی آپ کی رفاقت و صحبت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، چل دیے. اب یہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ٹیلا، مٹی کا ٹیلا دیکھا. اب ٹیلے سے گزرنے لگے تو کہنے لگے یا نبی اللہ یہ مٹی کا ٹیلا، آپ کو تو اللہ نے اسم اعظم دے رکھا ہے، آپ اس مٹی کے ٹیلے کو سونے کا بنا دیں. بھائی اسم اعظم اس لیے تو نہیں کہ مٹی کو سونا بناتا پھروں. کہ نہیں حضرت آپ کو اللہ نے دیا تو اب کر دیں، میں غریب آدمی ہوں. فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں. کیا اتنی حرص کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا عطا کیا اس پہ صبر شکر کر اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کر. کہا کہ نہیں حضرت، اصرار کیا تو حضرت نے دعا کر دی، وہ سونے کا بن گیا. اب جو سونے کا بن گیا وہ حضرت کی رفاقت و صحبت تو بھول گیا کہ حضرت بھی اوکے بائے آپ جائیے آپ کا کوئی کام نہیں ہے، مجھے مل گیا. لوگ تو لطیفے بناتے ہیں لیکن بات اس سے سمجھ میں آتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض دفعہ لطیفوں سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ کسی کو اللہ والے کو ملا نا کہ جی اللہ والے کا جی میں بڑا جی بابا جی بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، آپ میرے لیے کوئی کرم کریں، یہ جو اینٹ سونے کی بنا دیں ہیں تو میرا کوئی گزارا ہو جائے گا. کہا بیٹا اچھا. انہوں نے یوں اشارہ کیا تو سونے کی بن گئی. اب وہ پھر پیچھے جاؤ لے لو. وہ پھر پیچھے اور کہ جی حضرت یہ دیوار پوری سونے کی بنا دے. یوں اشارہ کیا اس دیوار سونے کی بن گئی. ان کے سنبھالو بھائی بنا دی. نہیں حضرت پھر پیچھے پھر آگے کوئی بہت بڑا ایک ایسی ٹیلا. انہوں نے کہا جی حضرت یہ سونے، انہوں نے اشارہ کیا سونے کا بن گیا. لو بھائی لے لو. اب وہ پھر پیچھے تو وہ بزرگ رکے، بھائی تمہیں سونے کی اینٹ دے دی، دیوار دے دی، اتنا ٹیلا لے لو اس کو. کہتا نہیں حضرت یہ انگلی دے دے. اب انسان کی حرص کا عالم یہ ہے بھائی سونے کی اینٹوں کی دیوار بنا دی، انگلی پہ کیا پتہ نہیں یہ انگلی میں کمال ہے بھائی حضرت یہ انگلی چاہیے. اب بتاؤ حرص کہاں تک پہنچتی ہے. تو یہ انسان کی حالت یہ ہے. اب وہی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے سونے کا ٹیلا بنایا، کہا حضرت ٹھیک ہے جی آپ جائیے. کہا ٹھیک ہے. حضرت چلے گئے. اب یہ سونے کا ٹیلا، اب پریشان اتنا ٹیلا کٹھا کیسے کروں سوچ رہا ہے تو دو مسافر گزرے. انہوں نے دیکھا سونے کا ٹیلا چمک رہا ہے دھوپ کے اندر. وہ آگے اوے یہ کیا ہے؟ کہتا بھائی یہ سونے کا ٹیلا یہ وہ. کبھی ہمیں بھی دو، ہمارا حصہ بھی دو. جھگڑا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی ایسے نہیں کرو، اب مل بانٹ کے کر لیں گے، 3 بندے 3 حصے بانٹ لیں گے یار، اب ایسے نہیں کرو. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہمارا بھی ہے. اب یہ انہوں نے اپنی انتظام بوریاں شوریوں کا کرنا شروع کر دیا کریں. اب انہوں نے کہا چلو یار کھانا کھاتے ہیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں. تو ایک کو کہا یار کھانا لے کے آؤ، کھانا کھا کے پھر سمیٹتے ہیں. اب وہ ایک آدمی جو ہے کھانا لینے کے لیے گیا. جب وہ کھانا لینے گیا تو باقی جو 2 بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تیسرے کا حصہ ذرا مائنس کریں، مطلب ہے کہ ہم 2 میں 50-50 ہو جائے، بجائے اس کے کہ تیسرا حصہ لیں. اس کا کیا ہوگا طریقہ دوسرے کا کہ جیسے آتے اس کو قتل کر دیں گے، اکٹھے وار کریں گے، قتل کر دیں گے اور پھر ہم 50-50 کر لیں. یار یہ آئیڈیا اچھا ہے، چلو تیاری اب چھرے تیار کر لیے. وہ کھانے لینے گیا. اب ادھر ان کی نیت خراب تو ادھر نیت اس کی بھی خراب تھی. وہ کون سا صالح تھا، پارسا تھا. انہوں نے سوچا کہ یار یہ بڑا اچھا موقع، کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ کمبخت دونوں تو گئے اور جناب میں اکیلا سارا ٹیلا لے لوں گا. اسے کھانا خریدا، کھانے میں زہر ڈال دیا. اب کھانے میں زہر ڈال کے لے کے آ گیا بڑا خوش. اب جیسے ہی پہنچا کھانا جیسے رکھا انہوں نے اچانک حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد جناب آرام سے چوڑے ہو کے بیٹھ کے لنگیاں باندھ کے سب قورمہ بریانی کھاتے ہیں. اب کھانے بیٹھے جیسے کھانا کھایا تو وہیں دسترخوان پہ ڈھیر، تینوں مر گئے، لاشیں تینوں سونے کے ٹیلے پہ پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنا سفر مکمل کر کے واپس آئے تو دیکھا تو اس سونے کے ٹیلے پہ تینوں مرے پڑے. آپ نے فرمایا لوگو سنو ادھر آؤ.
تو میں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہوں. یہ ہے وہ دنیا کی حقیقت, اور یہ ان حریص لوگوں کی حرص کا نتیجہ جو اس دنیا